السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ کا میزبان محمد مجیب الدین قاسمی ایک اہم اور بہت ہی ضروری موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بابا بھاگیشور دھام اور میڈیا۔ بھارتی میڈیا پہلے کبھی اندھ وشواس یعنی توہم پرستی کو فروغ نہیں دیتی تھی، کیونکہ میڈیا کا کام سچائی کا پھیلانا، لوگوں کی صحیح رہبری کرنا ہوتا ہے۔ موجودہ الیکٹرانک میڈیا تو صاحب اقتدار حکومت کے اشاروں پر چل رہی ہے، جبکہ غیر جانبدار ہو کر کام کرنا میڈیا کا اولین فریضہ ہے۔ پھر کیوں اب اس چیز کو وہ عوام میں پھیلا رہی ہے؟ بالخصوص بابا بھاگیشور دھام سرکار، جو کہ ایک 26 سالہ نوجوان جس کا اصلی نام دھریندر شاستری ہے، اسی کو پرائم ٹائم کی زینت بنایا جا رہا ہے۔ اس سوال کے جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی اور جائزہ لیا گیا تو ممکن ہے کہ ہمارا یہ تجزیہ غلط بھی ہو اور زیادہ ممکن ہے کہ ہمارا یہ تجزیہ سچ بھی ہو۔ سوچا گیا کہ ایسے مسئلوں کی طرف مسلمانوں کی توجہ نہیں ہوتی ہے، کیوں نہ اس کو بتایا جائے اور کرنے کے کام کیے جائیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ طبقات جن کو اندھ وشواس میں ڈالا گیا، مذہبی بنیادوں پر ڈرا کر ان کا یہ وشواس چمتکاریوں سے اٹھتا چلا جا رہا ہے، اگر یہ کامل طور پر ختم ہو جائے تو پھر کوئی بھی برہمنوں کے غلام نہیں رہ سکیں گے۔ جب غلام ہی نہیں رہیں گے تو مسلمانوں کے خلاف وہ نہیں اٹھیں گے۔ جب ایسا ہوگا تو برہمن واد خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ لہذا شودر، بالخصوص بی سی طبقات کو دھرم کے نام پر غلام بنائے رکھا جائے اور غلام بنانے کا آسان طریقہ استعمال کیا جائے۔ جب چمتکار کے نام پر فلاں کی کرپا کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے گا تو ان لوگوں کی دکان تو خوب چمکے گی اور لوگ جڑتے چلے جائیں گے، اور ایسا ہو بھی رہا ہے۔ لوگوں کو دوبارہ ذہنی غلامی کا طوق پہنایا جائے، نیز اسی دھریندر شاستری المعروف بابا بھاگیشور دھام سرکار کے ذریعے ہندو راشٹر کا الاپ جپایا جائے۔ اس کی مدد سے لوگوں کے ذہنوں میں ہندو راشٹر اور لفظ ہندو کو باقی رکھا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوگ ان ساری چیزوں کو مان لیں گے؟ جی ہاں، بالکل مان رہے ہیں، اور مانیں گے بھی کیوں نہیں؟ سب کے کچھ نہ کچھ مسائل ہیں، وقتیہ طور پر ٹھیک ہوتے نظر آئیں گے تو اعتماد بڑھے گا اور نئے لوگ جڑتے چلے جائیں گے۔ اگر کسی کو کچھ فائدہ نہ بھی ہو تو وہ ویڈیوز کے ذریعے سے بات دوسروں تک پھیلے گی اور نئے لوگ جڑتے چلے جائیں گے۔ کیا یہ واقعی چمتکار ہے؟ یہ جاننے کے بہانے اس شخص کو میڈیا میں بلا کر انٹرویوز لیے گئے اور کئی چینلز اس کو چمتکار ثابت کرنے کی کوشش بھی کیے، اور بعض چینلز پر شعبدہ بازی دکھانے والوں نے اس کو چمتکار یا اچنبھا ماننے سے انکار کر کے اس کو جادوگری کا فن یا مائنڈ ریڈنگ، کسی کے ذہن کو پڑھنا، یہ ہنر کہا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ دھریندر شاستری کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک برہمن ہے جو ذات پات کے نظام کو مانتا ہے، خود اس کے نام سے برہمن ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ویڈیوز میں برہمنوں اور برہمن بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کے ثبوت ملتے ہیں۔ مثلا نام پوچھنے کے بعد یہ کہنا اچھا برہمن ہو، برہمن کے بچوں سے یہ کہنا برہمن کا بالک ہو، پھر کچھ انعام سے نوازنا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شودر یا اتی شودر یعنی ایسی طبقے سے ہو تو کہتا ہے چھونا مت اچھوت آدمی۔ یہ سوال بھی کیا گیا تو اس کو توڑ مروڑ کر جواب دیا۔ ابھی حال ہی میں
اس نے اجتماعی شادیاں رکھی تھی۔ اس دن پتہ چلا کہ اتی شودر سے کوئی جوڑا آ گیا جس کو پہلے ہی آنے سے انکار کر دیا گیا، تو اس کے بھائی نے منڈپ میں آ کر غنڈہ گردی کی، مار پیٹ کی، جس کو دنیا نے دیکھ لیا۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جس کی بنیاد پر میڈیا اس شخص کو فروغ دے رہی ہے۔ میڈیا کو ایک اور عنوان ہندو مسلم باقی رکھنے کے لیے مل گیا۔ ابھی حال تو یہ ہے کہ بڑے بڑے لیڈر نتن گڈکری اور پھنڈوس نے حاضری دی، اور ابھی تازہ اطلاع کے مطابق RSS کا سربراہ موہن بھاگوت بھی ملاقات کرنے اس بابا کے دربار حاضری دے گا۔ اس کم عمر بابا کے پاس کیوں حاضری دیں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے وہ کام ہو رہا ہے جو RSS کرنا چاہتی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ ہندو بنام مسلمان مضبوط ہوتا رہے اور لوگ ذہنی طور پر غلام بنتے رہیں تاکہ برہمن واد کا کام آسان ہوتا رہے۔ مسلمان ایسے حالات میں کیا کریں؟ ایسے حالات میں مسلمانوں کو عملی طور پر شخصی ملاقاتوں کے ذریعے ان شودروں کی ذہن سازی کرنا ہوگا۔ پیغام امن و محبت جو مذہب اسلام نے دی ہے اس کو عام کرنا ہوگا۔ مذہبی غلامی سے چھٹکارا دلا کر رب کی غلامی کی طرف لانا ہوگا، تبھی حالات بدل سکتے ہیں، ورنہ ملک سخت سے سخت ترین حالات کا سامنا کر سکتا ہے۔ چاہے لوگ اپنے ایمان کا سودا بھی کرنا پڑے تو بعض لوگ کر گزریں گے، جیسا کہ ایسے باباؤں کے پاس مسلمانوں کی تعداد کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے یقین کو اللہ سے مضبوط کریں اور یہ بات طے کر لیں کہ جو ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے، کسی بابا کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور یہ در حقیقت ہندو مسلمان کے مسئلے کو گرمانے کا ایک بہت بڑا اہم ذریعہ ہے۔ اس لیے اس سے خود بھی بچیں، خود مسلمان بھی بچیں اور غیر بھی اس سے بچیں، اس لیے کہ یہ بظاہر بابا ہے لیکن در حقیقت اس کے پیچھے بہت بڑا منصوبہ ہے جو لوگ اپنے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال نے کہا، نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا سب سونا نہیں ہوتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔